میں ہوں وارث اقبال، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کو بھیجئے۔ شکریہ۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا۔ اتفاقاً وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے راستہ بھول گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اب وہ گھر کیسے واپس جائے گا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کدھر سے آیا ہے اور کس طرف کو جانا ہے، اور اس کا گھوڑا بھی تھک کر چور ہو چکا تھا۔ آخر بادشاہ نے یہی مناسب سمجھا کہ قریب کی کسی بستی میں پہنچ کر رات بسر کرے، صبح دن کے اجالے میں راستہ تلاش کرے۔ اس نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے تھوڑے ہی فاصلے پر روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ یہ ایک چرواہے کی جھونپڑی تھی۔ بادشاہ وہاں پہنچا تو چرواہے نے پہلی نظر میں ہی اس کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، میاں چرواہے، آج رات ہم تمہارے مہمان۔ چرواہا جھک کر آداب بجا لایا اور بولا، حضور ہمارے بادشاہ ہیں، حضور کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی، مجھے گاموں کہتے ہیں۔ چرواہے نے بادشاہ کے لیے بستر بچھایا اور اس کی خوب خاطرداری کی۔ اسے مرغ کا گوشت کھلایا، دودھ پلایا، جنگلی بیر کھلائے، پاؤں دبائے اور صبح کو مکئی کی روٹی اور مکھن کے ساتھ ناشتہ دیا۔ بادشاہ چرواہے کی خدمت سے بہت خوش ہوا اور روانہ ہونے سے پہلے اس سے کہا، اچھے چرواہے، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، کاغذ لاؤ۔ چرواہے کے پاس بھلا کاغذ کہاں سے آتا؟ بادشاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے پیپل کا ایک پتا زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ اس نے کہا، یہ پتا ہی دے دو۔ چرواہے نے پتا اٹھایا اور اسے اچھی طرح اپنی قمیض کے دامن سے صاف کر کے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پتے پر لکھا، گامو چرواہے کو اس علاقے کے 60 گاؤں انعام میں دیے جاتے ہیں۔ یہ لکھ کر بادشاہ نے اپنے دستخط کیے اور پتا چرواہے کو دیتے ہوئے کہا، یہ پتا لے کر علاقے کے حاکم کے پاس جانا، وہ 60 گاؤں تمہارے نام کر دے گا۔ چرواہے نے بادشاہ کو دعائیں دیں اور بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ چرواہے نے وہ پتا بستر پر رکھ دیا اور خود حاکم کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک بکری اندر آ گئی۔ اس نے پتے پر اپنا منہ مارا۔ چرواہا جھپٹ کر آیا اور بکری کے منہ سے پتا چھیننے لگا، مگر بکری نے جلدی سے پتا نگل لیا۔ یہ دیکھ کر چرواہا چیخنے لگا، میرے 60 گاؤں، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ رونا پیٹنا بیکار ہے، بادشاہ کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے بادشاہ میری بات سن کر دوبارہ مجھے وہ حکم لکھ دیں۔ وہ بھاگم بھاگ شہر پہنچا اور بادشاہ کے محل میں دروازے پر جا کر شور مچانے لگا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں لٹ گیا، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی، میں لٹ گیا، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی۔ آخر سپاہی اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی اور پھر کاغذ قلم منگوا کر 60 گاؤں اس کے نام لکھ دیے۔ اس طرح 60 گاؤں بکری چر گئی ایک کہاوت بن گئی جس کے معنی ہیں سخت نقصان ہوا، یعنی بہت گھاٹا ہوا۔